میں عمران نذیر اپنے یوٹیوب چینل کے ساتھ ایک نئی ڈسکشن اور نئی گفتگو لے کر آپ تمام احباب کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آج ہم بات کریں گے نیپوٹزم کے حوالے سے، جیسا کہ میں نے اپنے ٹائٹل میں لکھا ہے کہ پاکستانی فنکاروں کو، پاکستانی اداکاروں کو خدا را سشانت سنگھ ہونے سے بچائے۔ جو انجام سشانت سنگھ کا ہوا، خدا را ایسا نہ ہو کہ کہیں پاکستانی فنکار بھی اس طرف جائیں۔ اور ایسا نہیں ہے کہ ماضی میں ایسا نہیں ہوا، بہت سارے فنکار، بہت سارے پاکستانی فنکار یا تو فلم انڈسٹری سے ناراض ہو گئے، ناراض ہو کر انہوں نے دوسری زندگی جینا شروع کر دی، انہوں نے راستے تبدیل کر دیے، فقط اسی وجہ سے کہ نیپوٹزم اور اقربا پروری کے ناسور نے ان کی زندگیاں حرام کر دی تھی۔ اور آج بھی معاملات اس سے کچھ مختلف نہیں ہیں۔ پاکستان ٹیلی ویژن سے لے کر تمام پرائیویٹ چینلز پر تمام فنکاروں کو، جینون فنکاروں کو اگنور کیا جاتا ہے، انہیں کام نہیں دیا جاتا، صرف اسی لیے کہ ان کا کوئی رشتہ دار، ان کا کوئی جاننے والا اس چینل پر نہیں ہوتا، وہاں کام نہیں کر رہا ہوتا، یا وہ فنکار غریب ہوتا ہے، وہ لوکیشن ارینج نہیں کر سکتا، وہ گاڑیاں ارینج نہیں کر سکتا۔ کئی فنکاروں کو آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ وہ رستوں پر، گلی محلوں میں ٹھیلے لگا لیتے ہیں، سبزیاں، فروٹ بیچ رہے ہوتے ہیں، اور وہ کسی سے کم نہیں ہوتے، بہت بڑے فنکار ہوتے ہیں۔ ان کے شاگرد، ان کی نرسری جو ہے وہ بڑی ہو کر انہی چینلز پر ہدایت کاری کر رہے ہوتے ہیں، انہی چینلز پر کام کر رہے ہوتے ہیں، صرف اس لیے کہ ان کے جاننے والے لوگ ہوتے ہیں یا وہ پیسے والے لوگ ہوتے ہیں۔ لیکن ایک عام فنکار جس کے پاس ٹیلنٹ کا تو انبار ہوتا ہے، لیکن ان کا کوئی رشتہ دار بڑا آدمی نہیں ہوتا، یا وہ خود بڑا آدمی نہیں ہوتا، صرف اسی وجہ سے ان کے کیریئر جو ہے وہ تباہ ہو جاتے ہیں۔ میں ایسے کئی فنکاروں کو جانتا ہوں جن کے ساتھ ایسی اقربا پروری کا شکار ہوئے ہیں وہ لوگ کہ آج ان کی زندگیاں محال ہو گئی ہیں، وہ اچھے سے جی نہیں پا رہے، ان کا جینا محال ہو گیا ہے، جینا اجیرن ہو چکا ہے ان لوگوں کا۔ ایک زندہ مثال لالا سکندر کی ہے۔ لالا سکندر ایک بہترین اداکار ہیں جنہوں نے پاکستان فلم انڈسٹری کو بھی سرو کیا، لیکن آج کل وہ ایک بے یار و مددگار بن کر زندگی گزار رہے ہیں۔ خدا را لالا سکندر کو سشانت سنگھ بننے سے روکے۔ چینلز کیوں اس طرح کا جو ہے وہ رویہ رکھتے ہیں فنکاروں کے ساتھ؟ مجھے یاد ہے جب چینلز پاکستان میں لانچ ہو رہے تھے تو پاکستان ٹیلی ویژن سے جو ہمارے اداکار کام کر رہے تھے ان کو منتیں کر کے لایا گیا کہ خدا را ہمارے لیے ڈراماز بنائے تاکہ ہمیں اشتہار ملیں اور ہمارا کاروبار آگے بڑھے۔ جو چینل کا مالک مہران یا ایک کلٹس گاڑی پر تھا، آج ان کے پاس 3D 2D 3D گاڑیاں اور ہائلیکس گاڑیاں ہیں، اور انہوں نے بہت پیسہ کمایا، اربوں خربوں پتی ہو کر وہ اس پاکستان میں ایک لگژری لائف جی رہے ہیں۔ لیکن ان کے جو مزدور ہیں جنہوں نے ان کے اداروں کو زمین سے آسمان پر لے گئے، اور اسی آسمان کی چھت سے ان فنکاروں کو الٹے منہ گرا دیا گیا۔ آج بھی کئی فنکار یا تو مزدوری کرنے پر مجبور ہیں، یا پھر مجھے لفظ استعمال کرنے دیجیے کہ بھیک مانگنے پر مجبور ہیں، صرف اسی نیپوٹزم اور اقربا پروری کی وجہ سے۔ آخر کب تک؟ اسی نیپوٹزم نے کئی سیاسی کیریئر تباہ کر دیے، کئی کھلاڑیوں کے کھیل کے کیریئر تباہ ہو گئے، اور کئی فنکاروں کا فن تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا، صرف اسی نیپوٹزم کی وجہ سے۔ تو خدا را پاکستانی فنکاروں کو مرنے سے روکیں، انہیں اس طرف جانے سے روکیں، انہیں ان کا حق دیں۔ اتنے شریف ہیں کہ جب وہ آپ کے چینل پر آتے ہیں اور کوئی کانٹریکٹ سائن کیے بغیر آپ کی باتوں میں آ کر وہ آپ کو کہتے ہیں کہ جی مجھے ڈرامہ دیں، میں بناتا ہوں، اور جب ڈرامہ بنا کر وہ لے آتے ہیں نہ تو آپ انہیں ان کا خرچہ دیتے ہیں، بلکہ انہیں کہہ دیتے ہیں کہ آپ کا ڈرامہ ہمارے چینل پر چلنے کے لائق نہیں ہے۔ دراصل وہ ڈرامہ لائق نہیں ہوتا، ہوتا یوں ہے کہ وہ انسان لائق نہیں ہوتا، اور اس کے لائق ہونے کے لیے جو لوازمات ہیں وہ یہ ہیں کہ یا تو وہ خود بڑا آدمی ہو، یا کوئی اس کا رشتہ دار بڑا آدمی ہو جس سے آپ ڈرتے ہو اور آپ اس کا کام کریں۔ خدا را اس طرف دھیان دیں، کم از کم اس فیلڈ سے، شعبہ سے اقربا پروری کو دور نکالیں، یہاں پر جو حقدار ہے اسے حق دیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہر روز کوئی نہ کوئی سشانت سنگھ کہیں مر رہا ہو اور ہم اس کی لاش اٹھائیں۔